حمداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب 3 اٹیمپٹ آپ کر چکے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کو وجود میں آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اتحادی پیچھے ہٹ جاتا ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ چلایا مولانا صاحب کی ریکارڈنگ، تو اس میں ایک حصہ وہ ہے جو فرسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا، الیکشن کے فوراً بعد تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک بیٹھک ہوئی۔ اس کے بعد مولانا نے اعلان کیا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جو انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کا اپنا سٹانس اور فیصلہ تھا، لیکن باقی جماعتوں کی اصرار کی وجہ سے ہم اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کا احترام کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ گئے، حلف بھی لیا۔ ہمارے ساتھی آج بھی پارلیمنٹ میں جہاں تک آپ نے بات کی اگلے مرحلے کا، بیچ میں آزادی مارچ اور پھر اس کے بعد ہماری اور دیگر اتحادی جماعتوں کا، بالخصوص پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان کچھ چیزوں پر دوری آئی، کچھ گلے شکوے آئے، کچھ تحفظات آئے، لیکن 20 سپٹمبر کے بعد جب APC کال ہوئی اور PDM وجود میں آئی، اس کے بعد 10 کے 10 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہے، سمت بھی ایک ہے، اہداف بھی ایک ہے، مقاصد بھی ایک ہے، اور ہر چیز جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اتفاق سے ہوتا ہے اور مشاورت سے ہوتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، 2019 میں آزادی مارچ کے بعد تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 بڑی پارٹی سے مایوسی ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہے اگر انہوں نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہمارے آزادی مارچ سے، تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہے اور دوبارہ مایوسی کی طرف سفر ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، ماضی کی باتیں تو میرے خیال میں نے آپ کو کہا، وہ ماضی میں جو گلے شکوے ایک دوسرے سے تھے، یا مولانا صاحب کی یا جمعیت علماء اسلام کی 2 بڑی پارٹیوں سے تھی، وہ ماضی کا حصہ بن گئے۔ 20 سپٹمبر کے بعد PDM کی تشکیل اور وجود میں آنے کے بعد اب تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم سے، کوئی ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ میڈیا پہ بے شک پلیٹ فارم تو ایک ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، سب یہ کہہ رہے تھے جنوری تک حکومت گرا دیں گے، اور آپ لوگ زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ استعفے دینے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے بعد میں یہ کہا نا کہ نہیں، ہمیں انتخابات میں حصہ لینا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی پوزیشن بدلنا پڑی، نون لیگ کو اپنی پوزیشن بدلنا پڑی، اور جو جنوری کے دعوے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب اپریل تک تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سینٹ انتخابات میں آپ لوگوں نے جانا ہے۔ میری بات سنیں، جو بھی فیصلے ہونے ہیں اس وقت ہم نے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے اراکین اسمبلی کے استعفے اپنے لیڈر کے پاس جمع ہوں گے، اور کل میں PDM کے اجلاس میں تھا، تقریباً 3 بجے سے لے کر رات 8:30 9 بجے تک، کتنے گھنٹوں کا اجلاس، 6-7 گھنٹوں کا اجلاس، کوئی کنفیوژن، کوئی اختلاف، کوئی تحفظات، کچھ بھی نہیں۔ میڈیا پر ہم کچھ سن رہے ہیں، نہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ ہوا کیا جب آپ لوگ اتنے پر امید تھے کہ جنوری تک حکومت کو ہم گرا دیں گے، اتنے پر امید تھے آپ لوگ کہ شاید جنوری کے بعد حکومت رہے گی نہیں، تو ہوا کیا پھر؟ یہ ہو کیوں نہیں سکا؟ ہم نے ڈیٹ دیا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے استعفے جمع ہونے اپنے لیڈرشپ کے پاس، وہ استعفے جمع ہوئے 31، وہ کل سارے جتنے بھی استعفے تھے تمام پارٹیوں کے۔ سر یہ تو آسان مرحلہ ہے نا، اس کے لیے تو آپ کو 15 دن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، 2 دن میں کہتے تو پارٹی لیڈرز کو تو مل جاتے 2 دن میں استعفے آگے پہنچانے کی بات ہے، جس پہ بار بار حکومت آپ کا تمسخر اڑاتی ہے، کہتے ہیں کہ استعفے دے اسپیکر کو، 31 کو نہ دیں، ہم نے نہیں دینا استعفا، آپ پہلے دے دیں اسپیکر کو۔ دیکھیں، آپ اس حکومت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تمسخر اڑا رہے ہیں، وہ خود مسخرہ بن چکا ہے۔ آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں جو خود مسخرہ ہے؟ بین الاقوامی سطح پر بھی مسخرہ اور مذاق بن چکا ہے، ملکی سطح پر بھی مسخرہ بن چکا ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک کچڑی ہے۔ آپ اس حکومت کی بات کرتے ہیں۔ بابا، میں ہم حکومت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، اب 31 دسمبر تو گزر گئی، اب 31 جنوری کے بعد باقی فیصلے ہوں گے کہ ہم نے استعفے جمع کیے ہیں، اب آگے کیا کرنا ہوگا۔ لانگ مارچ کا مرحلہ ہوگا، اب کب ہوگا لانگ مارچ؟ بہت بہت شکریہ۔